سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ سادات کرام، مشائخ جام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، بالخصوص حضور سیدی واقعی سرکار سیدنا نظام الدین بابا شہزادے سرکار شاہ وجہ الدین علوی الحسن الحسینی خلیفہ حضور شیخ الاسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، قادری امنار ہے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، سایہ احسان علی سر پر رہے یارم مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یارم مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اپنی آوازوں کو اتنا بلند کریں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے در و دیوار سب قیامت کے دن گواہ بن جائیں کہ اس عاشق رسول نے درود پڑھا ہے۔ جھوم کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11ویں شریف مبارک ہو۔ اتنے چپ چاپ بولو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ سلام کا جواب سلام ملتا ہے۔ 11ویں شریف مبارک ہو، آمین۔ اگر کسی کی بد دعا سے بچنا ہو تو ایک اسکیم بتاؤں تم کو۔ کسی کی بد دعا سے بچنا ہے اور ایسا پتہ چلے کہ یہ آدمی میرے لیے بد دعا کرتا ہے، یہ آدمی مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ آدمی مجھ سے جلن کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں حسد جلن کرنے کی ضرورت نہیں، اور ریٹرن اس طریقے سے نہیں کرنے کا۔
بلکہ ایک اچھی سی اسکیم ہے. ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ کہو تو پھر میں سناؤں. اتنی آواز تو میں اکیلے نکال سکتا ہوں، تو پھر زور سے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دفعہ زور سے کہو یا رسول اللہ. اس کو بولتے ہیں زور. اچھی اسکیم، بہترین اسکیم. اگر پتہ چلے کہ آدمی مجھ سے جلتا ہے، یہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، دلی جنت رکھتا ہے، تو اس کو آپ سمجھاؤ گے تو اتنا ہی وہ اچھلے گا. اس کو سمجھاؤ کہ بھائی مجھ سے کیوں جلن رکھتا، اور اچھلے گا وہ، اور جلن میں کھپٹ میں جو ہے وقت نکالے گا. اسلام نے بڑی اچھی اسکیم دی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کیا ہے؟ السلام علیکم. کیا بولیں گے؟ السلام علیکم. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ریٹرن کیا ہے معلوم ہے؟ وعلیکم السلام. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ دعا دو، خالی اس کو جا کے کہو السلام علیکم. سمجھ گئے؟ اگر سمجھے ہوتے تو سب مل کے جھوم کے بولتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میری محفل میں خاموش مت رہا کیجئے. تو بہترین اسکیم ہے، بہترین. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، دعا دیجئے. کسی کو عرض کرنے کی ضرورت نہیں، دعا دیجئے. بس السلام علیکم. زور سے بولو السلام علیکم. بس اس کو آپ اپنا لو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، سب کو سلام کرو. اور سلام کرنا اللہ کی سنت ہے. زور سے بولو وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین. 7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتایا ہے. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ پورے قرآن میں. ابراہیم تم کو سلام، موسیٰ تم کو سلام، ہارون تم کو سلام. اور لاسٹ میں تو کہہ دیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لاسٹ میں اللہ ساری رسولوں کو سلام بھیج رہا ہے. زور سے بولو وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. ساری رسولوں کو سلام بھیج رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سلام کرنا اللہ کی سنت. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلیوں سے جب گزرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلتے تھے تو آپ انہیں سلام کیا کرتے تھے. میرے آقا کی بھی سنت ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں کہنے میں بڑا دبنگ ہوں، کبھی ڈرتا نہیں. کبھی کبھی باہر گیٹ پر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی گیٹ پر بیٹھے ہو، ورنہ ادھر ادھر بیٹھنے کی نہ میری عادت ہے اور نہ کسی کو پاس میں بیٹھانے کی عادت ہے، نہ کسی کے پاس بیٹھنے کی عادت ہے. یہ عادت رکھا ہی نہیں. آپ نے 25 سال سے دیکھا یہاں. کوئی کہنے کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. لیکن کبھی کبھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں برسوں سے نماز پڑھنے والا آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی سلام نہیں. آپ کا امام بیٹھا ہے. امام کو یہ خواہش کرنا حرام ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں. اگر کوئی امام یہ خواہش کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں تو اس امام کے لیے حرام ہے.
لیکن قوم کے لیے جائز ہے کہ اپنے امام کی عزت کرے. قوم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے امام کا احترام کرے. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ مجھ جیسے گنہگار کو نہیں سلام کرتے تو اس سماج میں کس کو سلام کرتے ہوں گے؟ تو یہ سلام کی عادت ڈالو. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو ایک بات اور عرض کر کے میں آگے بڑھوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں ایک مومن اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مومن جمع ہوتا ہے. کیسے عمران بھائی؟ جلدی. یہ ایسے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع. ہم دونوں جمع ہو گئے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الگ. اب الگ ہیں تو جمع نہیں. تو جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان جمع ہوتا ہے اللہ کی 100 رحمت وہاں پہ نازل ہوتی ہے. یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے آقا کی بات ہے، گھر کی بات نہیں، مدینے والے کی بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں دو مسلمان جمع ہوتا ہے اللہ کی 100 رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟ جھوم جاؤ، کہہ دو یا رسول اللہ. اللہ اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 100 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 90 نیکیاں اسے ملتی ہے، 90 رحمتیں اسے ملتی ہے، 90 نیکیاں اسے ملتی ہے جو سب سے پہلے کہے السلام علیکم. اور جواب دینے والے کو 10% جواب دینے والے کو، 90% سلام کرنے والے کو. تو کیا آج کے بعد ہم کسی مسلمان کو دیکھ کر خاموش ہوں گے؟ بہت سے لوگ خاموش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں آپ تم کچھ بھی سناؤ، میں تو اپنی عادت سے باز آنے والا نہیں ہوں. جہاں دو مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہے. سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہے، جواب دینے والے کو 10 نیکی ملتی ہے. اگر تم خواہش کرتے ہو کہ 500 روز کماتے ہیں 1000 روپے روز کمانے لگے تو دنیاوی خواہش سے زیادہ بہتر ہے آخرت کی خواہش رکھو. اب درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 3 جمعے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، آج کا یہ آخری جمعہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کیا دن بھر میں 17 مرتبہ دعا کرتے ہی؟ کتنے؟ 17 مرتبہ. 17 مرتبہ. جب سورہ فاتحہ پڑھا، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں 2 مرتبہ، 4 رکعت والی ہے تو 4 6 4 اور 2 6، پھر 4 پڑھا تو 10. اس طریقے سے دن بھر میں 17 مرتبہ آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہو. اور کیا دعا کرتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ ایک خلاصہ کر دوں. اہل سنت و جماعت کے عالم دین ہمارے مجدد سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ قرآن شریف میں کیا ہے، اے اللہ سیدھے راستہ چلا. زور سے بولو. اور ان کے علاوہ جتنی جماعت والے ہیں، زور سے بولو، جتنی جماعت والے ہیں سب نے ترجمہ کیا ہے اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. فرق کیا ہے؟ پہلی دفعہ اگر فرسٹ ٹائم لائف اگر آپ نے ترجمہ کیا ہے تب تو رائٹ ہے، لیکن اس کے بعد یہی ترجمہ کرتے ہیں تو 120 سال کی عمر ہو گئی اور تو دعا کر رہا ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دیکھا 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 دیکھا، قبر میں پہنچنے کے بعد چلے گا کیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سیدھا راستہ چلا.
یہ سنیوں کا ترجمہ ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، یہ ہم سنیوں کا ترجمہ ہے۔ اللہ سیدھا راستہ چلا، کیوں؟ دکھانے والے غوث اعظم نے دکھا دیا ہے، دکھانے والے غریب نواز نے دکھا دیا ہے، دکھانے والے مخدوم اشرف نے دکھا دیا ہے، دکھانے والے سرکار پیر کمال نے دکھا دیا ہے، دکھانے والے امام احمد رضا نے دکھا دیا ہے۔ دکھانا ان کا کام تھا، اے اللہ چلانا تیرا کام ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو ہم دعا کرتے ہیں، دکھانے والی نہیں چلانے والی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے سنی ٹناٹن، انعام والی جماعت۔ پچھلے جمعے کو آپ نے سن لیا، اس کے اور آگے والی جمعے کو سن لیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام جس پر ہوا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، علی النبیین والصدیقین صدیقوں کی جماعت ہے، والشہداء شہیدوں کی جماعت ہے، والصالحین اللہ والوں کی جماعت ہے۔ الحمدللہ یہ چاروں جماعت سنی کو نصیب ہے، یہ چاروں جماعت سنی میں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اگر جنت میں جانا ہو تو سنی بن کے رہنا۔ اب دیکھو یہ انعام والی جماعت کا حال کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے بندو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غوث اعظم نے کیسا سلوک کیا؟ مدرسے کا وقت ہے، چھوڑ کر آ گئے باغیچے میں، ماں کو تلاش کیا، نہیں ملی، گھر میں گئے، گھر میں دیکھا ماں بیٹھی ہوئی ہے، قدم پہ گر گئے۔ عبد القادر کیا ہوا؟ کہا میری ماں میرے گناہ کو معاف کر دو، میری غلطی کو معاف کر دو۔ بیٹا 17 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے تیری عمر کو، کبھی کوئی غلطی نہیں کیا ہے۔ دوسرے ماؤں کے بچے اس کو ماؤں کو ستاتے ہیں، تو کبھی آواز بلند نہیں کیا ہے میرے سامنے۔ میرے بیٹے کون سی غلطی معاف کروں؟ کہا ماں پہلے آپ وعدہ کرو کہ میری غلطی کو معاف کرو۔ کہا بیٹا جب سے پیدا ہوئے ہو آج تک پتہ نہیں تم نے کون غلطی کی، غلطی کی نہیں تو پتہ کیسے ہو؟ کہا ماں یاد کیجئے میں آپ کے پیٹ میں تھا اور نانا جان سرکار سیدنا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغیچے میں آپ ٹہل رہی تھی، انگور پکنے والا زمانہ تھا، ایک خوشی پہ نظر پڑ گئی انگور پکا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ اس انگور کی طرف بڑھانا چاہا کھانے کے لیے، فوراً شدت کے ساتھ پیٹ میں درد ہوا، آپ وہ چیز بھول گئے اور درد کی وجہ سے آ کے گھر میں چارپائی پہ لیٹ گئے۔ نوجوانوں اگر ماں باپ زندہ ہے تو احترام کر لو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو احترام کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہاں بیٹا مجھے یاد آیا، لیکن بیٹا تم تو اس وقت پیٹ میں تھے، تم تو اس وقت پیٹ میں تھے۔ کہ ماں آپ کی نظر انگور کے اوپر پڑی تھی، میری نظر انگور کے پیچھے جا رہی تھی۔ زور سے زور سے اور زور سے، میری نظر انگور کے پیچھے جا رہی تھی۔ امی جان ایک خطرناک کالا سانپ انگور کے خوشے کے پیچھے بیٹھا ہوا انگور کو چوس رہا تھا، اگر آپ کا ہاتھ اس پہ پڑتا وہ سانپ آپ کو ڈس لیتا، آپ کو تکلیف ہو جاتی، ممکن ہے آپ کی جان چلی جاتی۔ اس لیے پیٹ میں نے اپنے پاؤں کو حرکت کر دی تاکہ درد پیدا ہو جائے اور آپ بچ جائیں۔ ماں وہ درد کوئی اور درد نہیں، عبد القادر نے پاؤں کو ہلایا تھا جس کی وجہ سے درد ہوا ہے، اس گناہ کی میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے شیخ عبد القادر کروڑوں رحمتیں ہو آپ کے تربت اقدس پر، اے میرے پیر کروڑوں رحمتیں ہو آپ کے تربت اقدس پر۔ کیا درس دے رہے ہیں امت کو، آنے والی نسلوں کو کیا درس دے رہے ہیں۔ ایسے ہی غوث اعظم نہیں بنتے۔
ماں نے کہا بیٹا یہ تو تیرا مجھ پر احسان ہے کہ میری جان کو بچایا ہے. کہا ماں یہ دوسرے نمبر پہ جاتا ہے، لیکن غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی. قرآن میں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں نے پاؤں کی حرکت دے کر اچھا سلوک تو نہیں کیا نا؟ کل قیامت کے دن پکڑے نہ جائے، کل قیامت کے دن تیرا بیٹا عبدالقادر رسوا نہ ہو. اس لیے ماں دنیا ہی میں معاف کر دے تاکہ آخرت میں اللہ معاف فرما دے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ ہے ہمارے غوث اعظم پیران پیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.